ایک اندازے کے مطابق شکاگو میں تقریباً 4 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ شہر اور اس کے مضافات میں کئی مساجد ہیں، جن میں سے ایک شمال مغربی مضافاتی علاقے شامبرگ میں واقع ہے۔ تقریباً 15 سال پہلے جب یہاں مقیم چند مسلمان خاندانوں نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو مقامی آبادی نے ان کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ احمد عبد الکریم الہدا مسجد کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا یہاں کمیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ بنا ہوا ہے، اور سب سے پہلے جب ہم نے مسجد بنائی تھی تو ہمیں کہ یہاں کے چرچ کی طرف سے ہی پہلا چیک آیا تھا۔ اس میں ہم نے جب اخبار میں ہمارا انٹرویو تھا اور اس میں لکھا تھا کہ ہم جو ہے 100% کیش پہ ہی مسجد بناتے ہیں، تو سب سے پہلے چرچ نے کہا کہ بھئی یہ ہماری طرف سے تحفتاً ہے۔ اسی طرح شکاگو کے بڑے ایئرپورٹ اوہیر کے قریب ڈیس پلینز اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آج سے 25-30 سال پہلے صرف 2-3 درجن مسلمان آباد تھے، جنہوں نے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی۔ آج یہاں 15 سے 20 ہزار مسلمان رہتے ہیں۔ اسلامک سینٹر کے عہدیدار غلام محی الدین فاروقی بھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ان کا سینٹر دوسرے شہروں میں مساجد قائم کرنے کے لیے عطیات جمع کرتا ہے۔ اسپیشل اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں تقریباً باہر کی آرگنائزیشن آتی ہیں جن کو ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں فنڈ ریز کرنے میں۔ جیسا ابھی اس سال ایک مسجد دعویٰ ہے ویسٹ سائڈ آف شکاگو میں بننے والی ہے، تو اس کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کے مسلمانوں کی سب سے پرانی تنظیم ہے، جو شہر کی کئی مساجد کے انتظامی امور کی نگراں ہے۔ یہ تنظیم شکاگو کے مضافات میں ایک بڑا کمیونٹی سینٹر چلاتی ہے، جہاں باقی مساجد کی طرح رمضان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز تراویح کے لیے آتی ہے۔ مگر جو چیز اسے باقی سینٹروں سے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ یہاں امریکہ میں پہلی مرتبہ اسلامی روایات کے مطابق جنازے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ رمضان کے دوران تقریباً تمام کمیونٹی سینٹرز میں ہی لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر ان دنوں میں شکاگو کا ایک بازار خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ریسٹورانٹس اور دکانوں کی وجہ سے پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی مسلمان افطار کی خریداری کے لیے ڈیوان ایونیو آنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر کئی ریسٹورانٹس مفت افطار بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہم لوگ کی جس طرح رمضان کی خاص ڈشز ہوتی ہیں، پکوڑے وغیرہ ہو گئے، چاٹ ہو گئے، دہی بڑے وغیرہ ہو گئے، دودھ روح افزا، کھجوریں، اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شکاگو کے کچھ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران مذہبی فرائض کی ادائیگی میں سرکاری ادارے اور نجی کمپنیوں کے لوگ بھی ان کے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں۔ جی، اسٹیٹ کی طرف سے بھی حاصل ہے، اور میں جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ نماز کے لیے فیسلٹی ہے جہاں وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے یہ ہے کہ تراویح کے لیے ہم لوگ باہر جاتے ہیں۔ ویسے نارملی جب ونٹر کے اندر نماز اپنے رمضان آتی ہے تو ہماری زیادہ تر افطار جو ہے وہ کام پر ہوتی ہے۔ مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھی شہر میں کئی دینی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک مسلم ایجوکیشن سینٹر ہے، جہاں کے نظام میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب بھی شامل ہے۔ اسلامک اسکولز میں ہر مسلمان کمیونٹی سے بچے آتے ہیں، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی مختلف مذہبی روایات کے ساتھ، لیکن سب سے ہماری جو یونیک منفرد چیز ہے وہ یہی کہ بچے ایک امریکن مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں، جو کہ اس ملک میں اگر جن کو رہنا ہے ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اسکول میں 400 کے لگ بھگ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کمیونٹی میں اس طرز تعلیم کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ منتظمین کہتے ہیں کہ اکثر اوقات والدین کو داخلے کے لیے کئی سال پہلے درخواست دینی پڑتی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، شکاگو۔